السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی میں ہوں گے۔ آج جو ہم لیسن پڑھنے لگے ہیں وہ ہے پروز کے حوالے سے۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروز ہے کیا۔ پروز جو ہے وہ ایسیز کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے ایکچولی فارم آف لینگویج ہوتی ہے، نیچرل فلو آف سپیچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ گرامیٹیکل سٹرکچرز ہوتے ہیں اس میں، ناولز میں لکھا جاتا ہے، ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں، نیوز پیپر میں ایز اے آرٹیکل لکھا جاتا ہے ان کو، پروز کو۔ پھر اس کے بعد ان کی لینگویج جو ہوتی ہے وہ ایوری ڈے اسپیچ ہوتی ہے، کس تھنکنگز ہوتی ہیں یہ کسی بھی رائٹر کی، اسٹریٹ فارورڈ رائٹنگ ہوتی ہے، کوئی اس میں اس طرح کی مشکل چیزیں نہیں ہوتی، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا پوئٹری میں کس طرح کی لینگویج ہوتی ہے ویسی لینگویج بالکل بھی نہیں ہوتی ہے۔ پھر ڈسکرپٹیو بھی ہوتے ہیں، یہ ایز اے شارٹ سٹوریز بھی لکھا جاتا ہے۔ ڈسکرپٹیو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ کسی زمین کی یا کسی ایریا کی خاصیت بتائی جاتی ہے، اس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے اچھی طرح سے۔ پھر یا پھر کسی پرسنالٹی کو اچھی طرح سے ڈسکس کیا جاتا ہے اس میں، یعنی ڈسکرپٹیو کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اچھی طرح سے ڈسکرائب کیا جاتا ہے۔ ایسیز ہوتے ہیں، پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بایوگرافی ہوتی ہے، آٹو بایوگرافی ہوتی ہے، پھر ٹریولاگز ہوتے ہیں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں گلیورز ٹریول کو۔ گلیورز ٹریولز ایک ایسا ٹریول تھا گلیور کا جو کہ 4 ایریاز پر جو ہے ڈپینڈ کر رہا ہے، 4 جگہوں پر اس نے گلیور نے ٹریول کیا تھا۔ فرسٹ تو ہے لیلی پٹ، سیکنڈ ہے برابڈنگ نیک، تھرڈ ہے لیپیوٹا، فورتھ ہے ہائنیمز، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کہ لیلی پٹ جو ہے وہ ایسا تھا کہ شپ تھا ایک، اور وہ تباہ ہو گیا جس میں گلیور تھا، ٹریول کے لیے جا رہا تھا۔ لیلی پٹ کیا ہوا کہ تیرتے تیرتے لیلی پٹ میں پہنچا، وہاں پر بہت چھوٹے چھوٹے سے 6 انچز کے لوگ تھے وہاں پر، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اور پھر آگے ساری کہانی۔ برابڈنگ ایج میں جو ہے کیا تھا کہ یہاں بہت بڑے بڑے جو ہے لوگ تھے، اس جو گلیور کے اپنے سائز سے بھی کئی گنا بڑے لوگ تھے یہاں پر، اور جو ہے انہوں نے اس کو قید کر لیا تھا ان کی جو ہے۔ پھر نیکسٹ جو ہے لیپیوٹا تھا، جہاں پر یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر لوگ میتھمیٹکس اور جیومیٹری میں، میوزک وغیرہ ان چیزوں میں انڈلج تھے، اور جو ہے فضول قسم کی چیزوں پر ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے۔ لیپیوٹا کے اندر بھی بہت سی جگہوں پر گلیور نے ٹریول کیا۔ ہائی نیمز، ٹھیک ہے، ہائی نیمز جو تھے یہ ہارسز کو کہا جاتا ہے، اور ان کی دیکھ بھال یاہوز کرتے تھے۔ یاہوز جو تھے وہ مین تھے، اور وہ جو ہے آل دا ٹائم نیکڈ رہتے تھے، اور وہ جو ہے کیا تھے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سویلائزڈ نہیں تھے۔ تو اب یہ چیز دیکھ کر جو ہے گلیور جو ہے مسن تھراپ ہو گیا۔ مسن تھراپ کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں سے اس کو نفرت ہو گئی تھی، اور وہ جانوروں کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کر رہا تھا، اور انسانوں کی جو بری چیزیں تھیں، یہ ایکچولی میں سٹائر تھا، یہ جو ہے ہارش سٹائر ہے گلیورز ٹریول۔ کس پر ہارش سٹائر ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انگلینڈ کی جو اس ٹائم پولیٹیکل کنڈیشن تھی اس پر ہارش سٹائر اس نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کوئین کی جو ہے نا لگ گئی تھی آگ پیلس میں، اور یا اس آگ جو ہے نا وہ ایکچولی پولیٹیشینس کو پریزنٹ کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے جو ہے لکھے گئے ہیں ناولز جو ایز اے پروز یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی یہ کیوری تو ختم ہونی چاہیے کہ گلیورز ٹریول جو ہے وہ ناول ہے، اور پروز لینگویج میں لکھا گیا ہے، سمپل، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ جو ہمارے سلیبس میں ہے وہ فرانسس بیکن ہے۔ فرانسس بیکن نے جو ہے نا بہت اچھے اچھے سے اس نے لکھے ہیں، وائز مین تھا۔ الیگزینڈر پوپ نے کہا تھا کہ فرانسس بیکن جو ہے دا وائزسٹ، دا برائٹسٹ اینڈ دا مینسٹ آف مین کائنڈ، ٹھیک ہے۔ اب مینسٹ ہوتا ہے گھٹیا ترین انسان، اور فرانسس بیکن کو فادر آف انگلش ایسیز بھی کہا جاتا ہے۔ ہی واز دا پائونیئر آف ماڈرن فلاسفی اینڈ ماڈرن سائنسز،
اسٹڈیڈ لا، ٹھیک ہے، فرانسس بیکن نے لا کو پڑھا تھا اور ان کی بہت تیزی سے پروگریس ہوئی تھی. پھر کیونکہ بہت سے ان کے جو فرینڈس تھے لائل تھے ان کے ساتھ، لیکن لیکن فرانسس بیکن himself واز ناٹ لائل ود them. وہ کرپٹ آدمی تھے فرانسس بیکن. اور پھر جو ہے یہ پارلیمنٹ میں انٹر ہوئے، نائٹ بن گئے، ٹھیک ہے، پھر اٹارنی جنرل بنے، اس کے بعد لارڈ چانسلر آف انگلینڈ بنے. برائبری انہوں نے کی، کرپشن کی، ایون ان لوگوں کے ساتھ بھی جو ان کے ہیلپ فل تھے، جو ان کے فرینڈس تھے، ان سب کے ساتھ بھی. اور انہوں نے یہ لیٹن لینگویج کو پسند کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ لیٹن جو ہے نا وہ ایک پرماننٹ لینگویج ہے اور بیسک لینگویج ہے، انگلش کو وہ پسند نہیں کرتے تھے. اور فرانسس بیکن نے یہ جو پروز لکھے تھے اپنے، جیسے آف اسٹڈیز ہے، آف ٹروتھ ہے، آف فرینڈشپ، اور اس طرح کے 13 14 اور مزید بھی ہیں. ایکچولی ٹوٹل انہوں نے 50 راؤنڈ اباؤٹ لکھے تھے، اور جو ہمارے سلیبس میں ہیں وہ 14 ہیں. ناٹ انگلش کو یہ پسند نہیں کرتے تھے. اور ہوا یہ کہ آئرنیکلی دیکھا جائے تو ان کے جو پروز ہیں وہ انگلش لینگویج کے ہی ہٹ ہو گئے اور وہ امورٹل ہو گئے. پھر انہوں نے اپنے پروز کو ایسیز یا کاؤنسلز کہا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ سول اینڈ مورالٹی پر بیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ آف اسٹڈیز ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت زیادہ مورالٹی پر بات کی گئی ہے، کہ اور انہوں نے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں. پھر یعنی انڈیویجول کے لیے بھی بہت زیادہ لیسنس ہیں اور پبلک کے لیے بھی، ٹھیک ہے، پبلکلی بھی یہ بہت ہی اچھے ان کے ہیں ایسیز، اور انڈیویجولی بھی. اور فرینڈشپ میں فرینڈشپ کے بہت سارے انہوں نے بتائے ہیں کہ کیا کیا رولز ہوتے ہیں، کیسی دوستیاں ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں. پھر ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارے سلیبس میں ہے ایڈورڈ سیڈ ہیں. اسٹوڈنٹس آپ کو اس ویڈیو میں شارٹس سب پروز کا دے رہی ہوں، کیونکہ یہ آپ کی ہی فرمائش پر بنائی جا رہی ہے ویڈیو. اگر آپ کو ان میں سے کسی بھی پروز رائٹر کی ڈیٹیلڈ ویڈیو چاہیے تو وہ بھی ڈسکرپشن میں یا کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے گا، تو میں آپ کے لیے وہ اپلوڈ کر دوں گی. کافی ساری ویڈیوز بنی ہوئی پڑی ہیں، ریڈی ہیں، جو ڈیمانڈ آ رہی ہے اس کو اپلوڈ کرتی جا رہی ہوں. نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے ایڈورڈ سیڈ ہیں. ایڈورڈ سیڈ نے جو ہے پوسٹ کالونیلزم پر لکھا ہے، اپنا جو ورک ہے ان کا بہت زیادہ اس پر بیس کر رہا ہے. اور ان کی جو بک ہے دی کلچر اینڈ امپیریلزم، یہ جو ہے بہت زیادہ فیمس ہے، اس کو بہت فیم ملا تھا. ایڈورڈ سیڈ کا یہ کہنا تھا کہ دیر شوڈ بی ون گورنمنٹ، ٹھیک ہے، ون ورلڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے. یورپین جو ہے جب موو کیا انہوں نے اپنی کنٹریز سے، جیسے آپ دیکھ لیں برٹش کو دیکھ لیں کس طرح سے برٹن نے آ گئے تھے سب کانٹیننٹ میں، اور پھر اس کے بعد آٹومین امپائر کا بھی ہم نے سارا دیکھا. یہ ساری چیزیں تھیں، یہ کالونیلزم ہے، ٹھیک ہے. یورپین جو ہے وہ ایگریکلچر سے انڈسٹریلزم کی طرف جو ہے نا موو کیا انہوں نے. اب انڈسٹریز کے لیے را میٹیریل بہت زیادہ چاہیے تھا، ٹھیک ہے. اب ہم نے جو ہے نا کالونیلزم یا آپ کہہ سکتے ہیں امپیریلزم، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں تھنگس فال اپارٹ میں. اور اس کے علاوہ سیکنڈ جو ہمارا ناول تھا وہ تھا مائنڈ سے نکل گیا، تھنگس فال اپارٹ اینڈ ہارٹ آف دی ڈارکنیس، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے دیکھا تھا کرڈس کو